تعلقات سے تجربات سے آگے نہیں جائے گا آدمی. تعلقات تجربات تو دنیا میں چلتے ہیں. لوگ سفارش سے ڈاکٹر بن جاوے, سفارش سے ملازمت مل جاوے, اور سفارش سے جی ہاں آگے بڑھ جاتے ہیں سفارش سے دنیا میں, یا سفارش سے یا رشوت سے. جی ہاں یہ تعلقات سے, یہ ہمارے تعلق والے ہیں. وزیر صاحب تو انہوں نے کیا ملازمت دلوا دی. تعلقات سے جاتے ہیں کام. یہ کام ایسا ہے کہ اس کام میں تو اللہ کے تعلق کے بغیر آگے بڑھنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. اگر بڑھ بھی گیا تو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس کام میں اپنے آپ کو قبول کرواؤ دو چیزوں سے, ایک اخلاص, ایک استقامت. اخلاص اور استقامت. جی ہاں کام مسلسل کرو اور اللہ کے لیے کرو, یہ دو چیزیں اصل ہیں, اخلاص اور استقامت. تعلقات سے نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ہاں بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں تنہا. سنو, تنہا بیٹھے تھے. دو آدمی آئے عمر کے پاس, ایک سہیل بن عمرو اور دوسرے حارث بن ہشام. یہ دونوں کے دونوں آ کر حضرت عمر کے دائیں بائیں بیٹھ گئے. عمر کے پاس بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں تھا. لوگ اپنے رشتہ داروں سے, متعلقین کی سفارش سے حضرت عمر کے مجلس میں جایا کرتے تھے. کہ بھائی تمہارا حضرت عمر کا بڑا مقام ہے اور تمہیں حضرت عمر قریب کرتے ہیں اور تم سے رائے لیتے ہیں, جب تم جاؤ تو مجھے بھی ساتھ لے جانا. اتنا رعب تھا حضرت عمر کا کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی کہ ہر ایک گھس جائے اندر. سنو, مشورے والے آتے تھے, ان سے لوگ تعلقات کی بنیاد پر اندر آ جایا کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, اکیلے بیٹھے, تو یہ دونوں آ کر بیٹھ گئے. ایک حضرت کے دائیں بیٹھ گیا, ایک بائیں, اور دونوں خوش ہو رہے تھے کہ آج تو ہم وہاں پہنچ گئے سب سے زیادہ قریب حضرت عمر کے. بس اب تو ہمارا یہ مقام بن گیا ہے, یہاں سے تو ہم پیچھے جائیں گے نہیں, یہاں سے تو آگے جانا ہے. سنو, وہ سننا کچھ عجیب ہے. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک مرتبہ تعلقات سے آگے بڑھ جاؤ پھر آگے بڑھتے رہیں گے, ایسا نہیں ہے. چنانچہ یہ دونوں حضرت عمر سے بات کرنے لگے. اتنے میں آئے انصار مہاجرین, تشکیلوں سے واپس آئے, ملکوں سے واپس آئے, تقاضے پورے کر کے آئے. حضرت عمر نے فرمایا سہیل ذرا پیچھے ہٹنا, ان کو آگے لے آؤ. ہاں تو کام کرنے والے تو کام کرنے والے سے ملیں گے, ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں پیش کرنے کو. جی ہاں یہ محنت کے میدان میں ہوتے تو یہ بھی کام کی بات کرتے. یہ تو تعلق والے تھے, دوسرے کام کرنے والے تھے. سنو, حضرت ہمیں پیچھے ہٹو, وہ پیچھے ہٹ گئے, دوسرے کو آگے لیا. ادھر سے دوسری جماعت آئی مہاجرین کی, ایک ملک سے کام کر کے آئے. کہاں بھی بتاؤ کیا ہوا, کیا کر کے آئے. یہ تھوڑی جو قریب کون بیٹھا ہوا ہے, وہ تو یہ دیکھا جائے گا کہ کام حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے تعلق والے ہم سے دور ہیں, کام کرنے والے قریب ہیں. یہ معاشرہ کو محفوظ ہے, ہمارے تعلق رکھنے والے ہم سے دور ہیں اور کام کرنے والے قریب ہیں. جی ہاں یہ ہے قرب کا ذریعہ. تو ادھر سے آئی جماعت, ان کو ہٹایا. اب یہ دونوں پیچھے تو ہٹ گئے. اب جو بھی آئے وہ جو کہے بھائی صاحب آپ کہاں سے, ذرا پیچھے ہٹنا, ہمیں حضرت سے بات کرنی. یہ روایت میں ہے یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے کمرے سے باہر نکل گئے. کمرہ بھر گیا انصار مہاجرین سے, جماعتیں کام کر کے آئیں ملکوں سے, ان کے لیے کمرے میں گنجائش نہیں رہی. یہاں تک کہ یہ عاجز ہو کر پیچھے ہٹتے ہٹتے کمرے سے باہر نکل گئے. باہر نکل گئے تو ایک نے کہا دوسرے کو کہ دیکھو آج ہمارے ساتھ امیر نے کیا کیا ہے, انہیں آگے کر دیا, ہمیں پیچھے کر دیا. دوسرے نے جواب دیا کہ نہیں, امیر پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے, امیر پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے, اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے, اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے. ان کو بھی بلایا گیا تقاضوں پر, انہوں نے تقاضے پورے کیے, ہمیں تقاضوں بلایا گیا, ہم کام کے میدان میں نہیں آئے. صاف جواب دیا, امیر پر کوئی الزام نہیں.
کہ ان کو تقاضوں پر بلایا گیا، انہوں نے تقاضے پورے کیے، ہمیں تقاضے دیے گئے، ہم نے کام نہیں کیا. جب سب لوگ چلے گئے پھر لوگ دوبارہ اندر آئے، آ کر عمر سے کہا مومنین یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم کام کے میدان میں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے قریب بیٹھ کر بھی پیچھے ہٹ گئے. مومنین یہ بتائیے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ عمر نے فرمایا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو اپنی پہل کر کے قربانی میں آگے بڑھ گئے، ان کے ساتھ تو تم دنیا میں ہو نہیں سکتے، یہ بہت آگے چلے گئے، بہت آگے چلے گئے. یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر دین کی محنت کرتے رہو اور اسی ملک میں مر جاؤ، واپس نہ آنا مدینے. اگر تم وہاں کام کرتے کرتے اس ملک میں مر گئے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت میں تمہارا ان کے ساتھ حشر ہو جائے. یہ کہا دونوں کو عمر نے کہ دنیا میں تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو مشکل ہے. وہ آگے بڑھ گئے، ہاں تم فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ، وہاں کام کرتے رہو، اسی ملک میں تم مر جاؤ کام کرتے کرتے، تو ممکن ہے کہ تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے گا قیامت میں، کہ اللہ تمہیں کام کرنے والے کے ساتھ اٹھا لے. جی ہاں، تو وہیں اسی مجلس سے دونوں نکلے سیدھے، سنو کہ اب کام کر کے دکھلانا ہے. پھر الگ الگ ملکوں میں ان کی وفات ہوئی، کام میں لگے رہے. یہ بتلایا عمر نے